السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم اپنے سبق کا آخری ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا سبق ختم ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کروا دوں گا۔ اولاد سے محبت۔ اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے باریاب خدمت ہوتا، یعنی خدمت میں آتا، وہ بھی حضرت فاطمۃ الزہرا ہی ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، مطلب حضور جب جاتے تو سب سے آخر میں حضرت یعنی اپنی بیٹی کے کو مل کر جاتے، اور جب آپ اپنے سفر سے واپس آتے تو جو بندہ آپ کو سب سے پہلے ملنے کے لیے آتا تھا وہ بھی آپ کی بیٹی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ کسی غزوہ میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمۃ الزہرا نے دونوں صاحبزادوں یعنی حسنین کریمین کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب وہ جب گئے کسی غزوہ میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور اپنے دروازوں پر خوبصورتی کے لیے پردے لٹکائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمۃ الزہرا کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حضور جو ہے وہ پردوں کی وجہ سے اور ان چاندی کی کنگن جو بچوں کو پہنائے ہیں اس وجہ سے حضور مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ فوراً اس بات کو سمجھ گئے۔ فوراً پردوں کو جا کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھ سے کنگن اتار لیے۔ ٹھیک ہے جی، تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یا میری فیملی میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے وہ یعنی آسائشوں میں پڑے، ٹھیک ہے، کوئی لگژری زندگی گزارے، ایسا حضور نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے ان سے کنگن بھی اتروا دیے اور جو پردے لٹکائے ہوئے تھے اس کو بھی اتار دیا کہ یہ بالکل فضول خرچی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ ہمارے لیے نہیں ہے ایسا، بہرحال یہ نبی ہیں اور ان کی زندگیاں اور طرح ہیں، ہماری اس طرح کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے ہمیشہ اپنے اولاد کو بھی یہی میسج دیا ہے اور سبق دیا ہے کہ آپ نے آسائشات میں زندگی نہیں گزارنی، اپنی سادگی میں ہی زندگی گزارنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب کنگن اتار لیے تو پھر کیا ہوا؟ صاحبزادے روتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اتار کر بازار میں بیچ دیے کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ اب بچے تھے تو ان سے صرف کنگن لے لینا وہ بھی مناسب نہیں تھا، تو حضور نے ان سے وہ کنگن لے لیے اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے جو کنگن ہیں وہ اتار لیے، مطلب ان کو دے دیے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی جلدی سے سن لیں کہ جو مرد ہوتا ہے وہ 4.5 ماشے چاندی ہی پہن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اگر پہنے گا تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ اگر ظاہری سی بات، اگر بچہ ہے اگر آپ اس کو پہنا دیتے ہیں تو پھر یہ گناہ آپ کے سر ہوگا، اور اگر وہ بڑا ہے خود وہ 4.5 ماشے سے زیادہ چاندی استعمال کرتا ہے تو پھر وہ از خود گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، پھر فرماتے جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے، اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسنین کریمین سے بے انتہا محبت تھی، فرماتے تھے کہ یہ میرے گل دستے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا، یعنی جیسے کہ ہم گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھی بچے ہمارے کہاں ہیں، ان کو لے کے آؤ۔ اس طرح وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے، سینے سے لپٹا لیتے، ان کو سینے سے لپٹا لیتے۔ ایک دفعہ مسجد میں، ابھی ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرخ لباس پہنے ہوئے آئے۔ کم سینی کی وجہ سے، کم سینی مین یعنی عمر تھوڑی تھی، عمر تھوڑے ہونے کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے، یعنی جیسے بچہ ہوتا ہے نا کہ وہ قدم اٹھا تو رہا ہوتا ہے لیکن وہ صحیح طرح چل نہیں پا رہا ہوتا، اس طرح لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضبط نہ کر سکے، یعنی آپ سے برداشت نہ ہوا، محبت آپ کی زیادہ دل میں پیدا ہوئی، آپ نے فوراً جا کے جو ان کو اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ بچہ کوئی شرارتیں کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر پیار آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو بھی اپنے نواسے کے اوپر پیار آ گیا، آپ ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا، یعنی ممبر سے اترے، وہ جو مسجد میں نہیں ہوتا ہے ممبر، وہ جو 3 سیڑھوں والا ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے علامہ صاحب جو ہے وہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ممبر کہتے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور یعنی ایک پورا سین ہے نا کہ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے
مسجد تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور سامنے والے دروازے سے حضرت امام حسین ایسے چلتے چلتے اندر آئے۔ جیسے آپ نے ان کو دیکھا تو حضور کو اتنا پیار آیا کہ حضور نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، ٹھیک ہے جی، اور گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا خدا نے سچ کہا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ پھر حضور نے شاہ فرمایا بھی اللہ پاک نے صحیح فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور فتنے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ آزمائش ہے، ٹھیک ہے، کہ اولاد اور مال بندے کو بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتی ہے۔ حسنین حضرت امام حسین میرا ہے، یعنی حضور یہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین، مطلب یہ ہے کہ راوی کو شک ہے کہ یہ بات حضرت امام حسن کے حوالے سے ہے، کے بارے میں ہے، یا پھر حضرت امام حسین کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوش مبارک پر سوار تھے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک دوش مبارک پر سوار تھے۔ دوش کہتے ہیں کاندھے کو، شولڈر۔ کسی نے کہا کیا، یعنی کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ کیا سواری ہاتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، تو جب اس نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی کیسا ہے، یعنی تم صرف یہ دیکھ رہے ہو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا زبردست ہے۔ پھر فرماتے ہیں جی ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، حضرت امام حسین راہ میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلائے، وہ ہنستے ہوئے آپ کے پاس آ کر نکل جاتے، جیسے بچہ ہوتا ہے نا، آپ اس کو پاس بلاتے ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا آپ کے پاس آتا ہے، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، پھر آپ کو اس کو پکڑنے لگتے ہیں، پھر وہ بھاگ جاتا ہے، اس طرح وہ آپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ فرماتے کہ خدایا کا مطلب ہوتا ہے اے خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرماتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب، اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کو آپ نے ذرا توجہ سے سننا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب جو آپ کی بیٹی ہیں کہ شوہر بدر سے قید ہو کر، یعنی بدر میں سے قید ہو کر جب آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے، یعنی جب جنگ بدر ہوئی تھی نا تو اس وقت تک حضرت زینب کے جو شوہر ہیں وہ ابھی تک یعنی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو جب بدر کے قیدی آئے نا تو حضرت زینب کے شوہر وہ بھی یعنی قیدیوں کے ساتھ آ گئے، ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ قیدیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنا فدیہ ادا کر دو، ٹھیک ہے، تو پھر ہم تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنے پیسے دیتا تھا، اپنی ذات کے پیسے دیتا تھا اور پھر وہ آزاد ہو جاتا تھا۔ جب حضرت زینب کے شوہر جب آئے نا اور ان کو کہا کہ ابھی فدیہ دو، تو انہوں نے کہا جب میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں ہے، چلو میں اپنے گھر میسج میں بھجوا دیتا ہوں تو وہاں سے پیسے آ جائیں گے۔ تو آپ نے جب اپنے گھر حضرت زینب کو میسج پہنچایا تو یعنی گھر کہلا بھیجا کہ جب میرے لیے مطلب فدیے کے پیسے دے دو، تو ان کے پاس بھی فدیے کے پیسے تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے کنگن، چوڑیاں جسے کہتے ہیں آپ، اس کو وہ اتار کر بھیج دیں۔ جب حضور کے سامنے وہ چوڑیاں آئی نا تو حضور نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹے کی چوڑیاں ہیں، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو حضور نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم ساری اجازت دو مجھے تو میں یہ کنگن جو ہے وہ اپنی بیٹی کو واپس بھیج دوں، تو سب نے فرمایا جی ہاں جی آپ اس کو واپس بھیج دیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں اولاد کی محبت۔ اب اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ جو میں نے پورا بیان کیا یہی کہانی ہے یہاں پر، اس کو آپ سن لیں سارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیہ کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار بھیجا، سوری میں شاید کنگن کہہ گیا ہوں، یہ گلے کا ہار ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا کہ حضرت زینب کے جہیز میں حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا، یعنی جب حضرت زینب کی شادی ہوئی تھی نا اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے سے ایک ہار ان کو دیا تھا حضرت زینب کو، اور حضرت زینب نے اپنے شوہر کے فدیہ کے لیے وہی ہار پھر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں۔ سب نے بصر و چشم یعنی سب نے مکمل طور پر رضامندی کے ساتھ جو ہے اس کو قبول کر لیا، اور سب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو واپس بھیج دیں۔ بصر و چشم کا مطلب ہوگا مکمل رضامندی کے ساتھ، سارے راضی ہو گئے اس بات پہ۔ آخری پیرا جی ہمارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزاع میں تھی۔ نزاع کا مطلب ہوتا ہے یعنی موت جب صرف 1-2 سیکنڈ رہ جاتی ہے نا، اس وقت یہ حالت نزاع ہوتی ہے، جب بالکل آخری سانس چل رہے ہوتے ہیں نا، اس کو حالت نزاع کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزاع میں تھی، صاحبزادی نے بلا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نواسی یا نواسا کہتے ہیں بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ نواسا نواسی کون ہوتا ہے؟ جو بیٹے بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے نا، وہ نواسے ہوتے ہیں۔ تو صاحبزادی نے بلا بھیجا کہ ابا جان آئیں، میری بیٹی ہوئی ہے اور اس کی حالت جو بڑی خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش محبت میں رکھ دی گئی، مطلب حضور کی آغوش مبارک میں وہ بچی رکھ دی گئی۔ جیسے حضور گئے اس کی حالت بچی کی بڑی خراب تھی، تو ایسے ہی خراب حالت میں حضور کی حضور کی گود میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جب حضور کی گود میں رکھا نا تو حضور رونے لگ گئے، تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب آپ رو رہے ہیں، آپ ہمیں تو منع کرتے ہیں کہ نہیں رونا ہم نے، تو آپ خود رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اصل میں بات یہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور فرمایا یہ رحم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بات سن لیں کہ رونے سے منع نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، رونے سے منع نہیں کیا گیا۔ صحابی کا جو سوال ہوتا ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوتا ہے۔ صحابی سوال کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے دیکھو جی صحابی اس طرح کے سوال کر رہے ہیں، صحابہ کو ہی دین سمجھ نہیں آیا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا پیارا ایک سلسلہ ہے کہ صحابی رسول جب سوال کرتے ہیں نا حضور سے، اور حضور اس کی مزید وضاحت فرما دیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر آج 1400 سال بعد بھی دیکھیں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ صحابی نے حضور سے اس طرح سوال کیا، پھر حضور نے آگے سے اس طرح جواب دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے مزید دین نکھر کر جو ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بجائے کہ ہم اس کا کوئی اور مطلب لیتے رہیں۔ تو یہ نہیں کہ اب صحابی کوئی نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرتے تھے حضور کی، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچنا ہی ہمیں اس دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ یہاں پر صرف مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ مطلب دین اسلام ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے اوپر واویلا وغیرہ نہ کرو یا رو نہیں، تو اس کی پھر حفاظت فرمائی یعنی وضاحت کی گئی کہ دین اسلام جو ہے وہ رونے سے منع نہیں کرتا، دین اسلام پیٹنے سے منع کرتا ہے، دین اسلام اپنے کپڑے پھاڑ دینے سے منع کرتا ہے، واویلا کرنے سے منع کرتا ہے، اونچی اونچی آواز سے رونے سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل جانا ایک فطری عمل ہے، جب آپ کو کسی سے شدت سے محبت ہوتی ہے تو اس کے جانے کا غم بھی بندے کو اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے صرف رو دینا، رونے سے جو ہے وہ نہیں گناہ ملتا، ٹھیک ہے، گناہ تب ملے گا آپ کو جب آپ واویلا کریں گے، اپنے منہ پہ تھپڑ ماریں گے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ ڈالیں گے، ہائے میں مر گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، اس طرح کے لفظ جو ہے نا وہ بولنے جائز نہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو گئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حضرت ابراہیم کون ہیں؟ آپ کے بیٹے، حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب حضرت ابراہیم جو آپ کے بیٹے ہیں وہ بھی جب بچپن میں فوت ہوئے تھے نا، تو اس وقت بھی حضور جو ہے وہ آبدیدہ ہو گئے تھے، اس وقت بھی حضور روئے تھے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم السلام فوت ہوتے ہیں نا، تو جب ان کی وفات ہوئی تو حضور کی آنکھیں جو ہے وہ بھیگ گئی، یعنی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، تو پھر آنسو آ رہے تھے حضور کے، تو پھر حضور نے شاہ فرمایا، ٹھیک ہے، مطلب آپ دیکھیں نا جملہ کہ آپ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غم زدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی خدا کس بات کو پسند کرتا ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کہ اب تو بس دنیا ہی ختم ہو گئی، ایسا نہیں کہنا، بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے،
ٹھیک ہے، اس چیز سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا ہو گیا ماشاءاللہ سبق ختم۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ پیارے بچوں یہ بات سن لو دھیان کے ساتھ کہ ہمارے جو فرسٹ ایئر کا سلیبس ہوتا ہے اس میں کبھی بھی شارٹ کویشچن کوئی نہیں آتے، آج تک کبھی نہیں آئے، مطلب 2008 تقریباً 8-9 سے لے کے 2024 تک کبھی بھی شارٹ کویشچن پیپر میں اردو میں نہیں آتے، فرسٹ ایئر کی اردو میں، فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں۔ تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ نہیں آئیں گے، لیکن میں فی الحال کروا رہا ہوں کیونکہ بورڈ کی طرف سے ابھی تک ہمیں ماڈل پیپر جو ہے وہ ابھی تک نہیں ملے۔ ویسے غالب گمان ہے 99% یقین ہے کہ شارٹ کویشچن آپ کے پیپر میں نہیں آئیں گے، صرف ایم سی کیوز آئیں گے، لیکن فی الحال میں اس کو جلدی سے بول دیتا ہوں، آپ اس کو سن لیں۔ نمبر 1، مداومت عمل سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، اس کو مداومت عمل کہتے ہیں، کسی کام کو روز کرنا، مسلسل کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، شریعت اسلام میں سنت کا لفظ کس اصول سے پیدا ہوا ہے؟ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے اسلام میں سنت اسی عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ مسلسل کیا ہو۔ ٹھیک ہے، اور اسی اصول سے یہ سنت کا لفظ نکلا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سنت اسی عمل کو کہتے ہیں جو عمل حضور نے اکثر و بیشتر کیا ہو یا حضور نے ہمیشہ ہی کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ تو جواب آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے کہ اسلام میں سنت اسی عمل کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ متواتر اور مسلسل کیا ہو، اسی اصول سے سنت کا لفظ پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو میں نے بولا ہے یہ اس کا پراپرلی اور ٹو دی پوائنٹ جواب ہے اس کا۔ اس کے بعد یہ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف کون سا تھا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادات میں سب سے نمایاں وصف قربانی دینا، یعنی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک نمایاں وصف ہے حضور کی ذات میں۔ اس کے بعد یہ دال، ابھی ایک جملہ دیا ہوا ہے، وہ اس جملے کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ جملہ، اس جملے میں کس کی بات ہو رہی ہے اور یہ بات حضور تک کس نے پہنچائی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جملہ ہے جی اسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھے، خود چکی پیستیں، خود ہی پانی کی مشق بھر لاتیں، چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی۔ یہ احوال کس ہستی کے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے، یہ جو احوال بیان کیے گئے، جو حالت بیان کی گئی ہے، یہ احوال کس ہستی کے ہیں؟ اور دوسرا سوال کیا ہے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا پہلے کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا، یعنی یہ احوال جو ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کے ہیں، اور یہ بات حضور کو کس نے بتائی تھی؟ یہ بات حضور کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو اگر یاد ہے تو پھر جب حضور کے پاس گئی تھی حضرت فاطمۃ الزہرا یہی بات کرنے کے لیے، لیکن وہاں پھر ان کو ابا جی سے بات کرتے ہوئے حیا آ گئی، انہوں نے وہ چپ ہو گئی، انہوں نے بات کی نہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے یہ بات حضور کے سامنے رکھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آخری، یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس موقع پر ارشاد فرمائے؟ ٹھیک، یہ جواب ابھی آپ نے پڑھا، ابھی بالکل تازہ تازہ۔ اس کا جواب کیا ہے جی؟ وہ چھوٹی سی کہانی ہے، جب آپ کی نواسی حالت نزا میں آپ کی گود میں تھی تو آپ رو پڑے، تو ایک صحابی حضرت سعد نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تب حضور نے یہ الفاظ بولے تھے، ٹھیک ہے، کہ یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ چلیں جی، اب ہمارے ہو گئے ایم سی کیوز۔ جی ایم سی کیوز شروع کرتے ہیں۔ سبق اخلاق نبوی سیرت النبی کی جلد سے ماخوذ ہے، اس کا جواب ہے بے والا، جلد دوم سے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے اگر انسان کوئی کام اختیار کرے اور اس پر استقلال کے ساتھ قائم رہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ فطرت ثانیہ۔ معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے بچوں کو، لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے کس کو؟ حضرت ظاہر کو رضی اللہ عنہ۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیے کہ ان کے بدلے کنگن لا دو ہاتھی دانت کے۔ چلیں جی، الحمدللہ ہمارا یہ سبق آج 3 سٹیپ میں ہم نے ختم کر لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں گے اور مجھ سے سوالات کرتے رہیں گے، مجھے یقین ہوگا کہ
سبق جو بچے سن رہے ہیں تو انشاءاللہ میں اس میں مزید بہتری اور لانے کی کوشش کروں گا، تو اپنے فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ یہ سبق ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ نیکسٹ سبق پھر میں شروع کروں گا، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ مجھے مطلب پش کرتے رہیں گے اور میرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو نیکسٹ سبق کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔